اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں ان کے رب کے حکم سے، اس رب کے راستے کی طرف جو بہت غالب بہت تعریفوں والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان ہی میں پیغام دے کر بھیجے تاکہ وہ ان کے لیے احکام الہی خوب واضح کر دیں، تو اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یقیناً اس یاد دہانی میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں ناشکری کرو تو یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود کی، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور یقیناً ہم ایسے شک میں ہیں اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو جو بے چین کرنے والا ہے۔ ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں مقررہ وقت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤ۔ ان سے ان کے رسولوں نے فرمایا آدم علیہ السلام کی نسل ہونے میں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہماری کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم تمہاری ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ، تو ان رسولوں پر ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں اسی زمین میں ضرور آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو اور میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہو۔ اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پینے کو پیپ کا پانی دیا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا،
اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہو جسے تیز آندھی کے دن ہوا تیزی کے ساتھ اڑا لے جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم چیخو پکار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہذا اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، بے شک میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک ٹھہرایا تھا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ داخل کیے جائیں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں پہنچا دیا، یعنی جہنم میں جس میں وہ جھلسیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ آپ فرما دیجئے تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو کام میں لگا دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو بھی کام میں لگا دیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، دونوں لگاتار گردش کر رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمائی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے
کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اے میرے رب، بے شک انہوں یعنی بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا جس نے میری پیروی کی تو بے شک وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جو بنجر تھی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، یقیناً میرا رب دعائیں ضرور سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجئے اور سب ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا، اور تم اللہ کو ہرگز بے خبر خیال نہ کرنا ان اعمال سے جو ظالم کر رہے ہیں، بے شک وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہ آ سکیں گی اور ان کے دل خوف کی وجہ سے بدحواس ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کہا جائے گا، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان فرما دی تھیں۔ اور یقیناً انہوں نے اپنی چالیں چلی تھیں، اور اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ ہے، اور یقیناً ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں۔ پس تم ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے۔ اور آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ آپس میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس عمل کا بدلہ دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہی اللہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔